السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین الشفیعا، وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلى كل من هو محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آغاز گفتگو سے قبل نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ پڑھنے کی کوشش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عزیزان محترم، ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ذکر مصطفیٰ کی محفل، میلاد مصطفیٰ کی محفل انعقاد کرنے کا موقع فراہم فرمایا ہے. یہ خوش نصیبوں کو یہ موقع میسر ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ ان محافل کے انعقاد کے اندر میں نے پوسٹر دیکھا کہ 12 دنوں تک انشاءاللہ یہ پروگرام چلے گا. کچھ دن گزر گئے، انشاءاللہ چلے گا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری ان ساری محفلوں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے. چند اہم اور ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. گزارش ہے کہ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے اور ہو سکے تو ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. آپ دنیا کا جائزہ لے کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں کچھ جذبات پیدا فرمائے ہیں. آج دنیا میں جتنی چہل پہل نظر آتی ہے، یہ رونق، یہ جاذبیت، یہ نفرت و عداوت، یہ جنگ کا ماحول، یہ تعنت و تشدد، یہ دشمنی اور دوستی، یہ بغض و عداوت، یہ ساری چیزیں انہی جذبات کی وجہ سے ہیں. اگر انسان سے یہ جذبات چھین لیے جائیں تو دنیا بالکل بے نور ہو جائے گی، دنیا بالکل بے رونق ہو جائے گی. جو کچھ بھی ہے انہی جذبات کی وجہ سے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو جذبہ نفرت و عداوت بھی عطا فرمایا ہے، جذبہ الفت و محبت بھی عطا فرمایا ہے. ایک انسان جب جذبہ نفرت و عداوت سے کام لیتا ہے، یعنی جذبہ دشمنی سے کام لیتا ہے، جذبہ نفرت سے کام لیتا ہے، تو پھر میدان کارزار گرم ہو جایا کرتا ہے. جو گھر آباد ہوتے ہیں وہ ویران ہو جایا کرتے ہیں. گھروں سے سکون ختم ہو جاتا ہے، معاشرے سے چین ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب یہی انسان جذبہ الفت و محبت سے کام لیتا ہے، بہترین انداز سے کام لیتا ہے، تو پھر ویران گھر آباد ہو جایا کرتے ہیں. پھر گھروں کے اندر سکون واپس پلٹ آتا ہے، معاشرے میں سکون اور چین کی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہے، معاشرے کے اندر چین کی لہریں دوڑنے لگتی ہے. یہی وہ جذبہ عشق و محبت ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے.
آپ دنیا کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، دنیا میں بسنے والے انسانوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اس کی لطافتوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اس کے زلف عنبری کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اس کی رعنائیوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اس کی اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اس کے سخاوت اور شجاعت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اس کے اہم کردار کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اس کے تبسم زیر لبوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے، سرمگی آنکھوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے، خلوص اور للہیت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، دریا دلی کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ قربان جائے میرے مصطفیٰ کی محبت کے اوپر اور میرے مصطفیٰ کی عظمت کے اوپر، خدا خدا ہو کر کے لوگوں کو محبوب کے قریب آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو تم کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم جس حسن کے خواہاں ہو میرے محبوب سے محبت کر لو۔ میرے محبوب کی ذات کے اندر میں نے ہر قسم کا حسن رکھا ہوا ہے، ہر قسم کا حسن رکھا ہوا ہے۔ خدا خدا ہو کر کے لوگوں کو محبوب کے قریب آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ خود مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا مرأۃ جمال الحق، مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے جمال کا آئینہ بنا رکھا ہے، یعنی جس نے مجھے دیکھ لیا گویا اس نے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ اگر تم چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرنا چاہتے ہو در مصطفیٰ پر حاصل ہو جاؤ۔ حضرت حسان ابن ثابت ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، میری آنکھ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھتی بھی کیسے، جبکہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا آپ جیسا چاہتے تھے ویسا رب نے آپ کو پیدا فرما دیا، جیسا آپ چاہتے تھے ویسا رب نے آپ کو پیدا فرما دیا۔ حضرت جابر بن سمورہ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے اوپر ایک سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کر کے جلوہ افروز ہے۔ میں کبھی ایک نظر چاند کی طرف دیکھتا تھا، چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، 14ویں رات کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں کبھی رخ والضحیٰ کو دیکھتا تھا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا تھا، کبھی رخ والضحیٰ کو دیکھتا تھا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا تھا۔ میں نے آخر میں فیصلہ کر لیا چاند کے اندر کو داغ ہے لیکن میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے، میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے۔ اسی وجہ سے اگر تم حسن کی وجہ سے محبت کرنا چاہتے ہو محبوب کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اللہ نے میرے محبوب کو سب سے حسین پیدا فرمایا ہے۔ اگر تم سخاوت کی وجہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ اگر تم اخلاق کی وجہ سے محبت کرنا چاہتے ہو در مصطفیٰ پر حاضر ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے منصب کبریٰ پر فائز فرما دیا ہے۔ امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں تیرے خلقوں کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی دجسا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو پتہ چلا کہ جس حسن کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں کسی اور سے نہ کرے، کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، در مصطفیٰ پر آ جاؤ، اللہ نے سارے حسن پیدا کر رکھے ہیں، اللہ نے سارا حسن میرے محبوب کے ذات کے اندر رکھا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے محبوب سے محبت کر لو، گویا تم نے مجھ سے محبت کر لی ہے۔ اب میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ محبت ہے کیا، یہ عشق ہے کیا؟ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں منصور حلاج سے ملاقات کرنے کے لیے جیل کے اندر گیا،
جب میں جیل کے اندر پہنچا تو حضرت منصور حلاج سے کہا حضور بتائے تو صحیح عشق کیا ہوتا ہے، محبت کیا چیز ہے؟ حضرت ابوبکر شبلی نے جب یہ سوال کیا تو حضرت منصور حلاج نے ارشاد فرمایا، اے شبلی اس سوال کا جواب میں تمہیں آج نہیں دوں گا، کل میرے پاس آنا تمہیں اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ حضرت منصور حلاج یہ بات کہہ کر کے انہیں واپس پلٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر شبلی ارشاد فرماتے ہیں، جب میں دوسرے دن حضرت منصور حلاج کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت منصور حلاج کو جیل سے نکال کر کے مقتل کی طرف لے کر کے جایا جا رہا ہے، یعنی انہیں سولی پر لٹکانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت منصور حلاج نے میری طرف دیکھا فوراً ارشاد فرمایا، اے شبلی کل تم نے مجھ سے سوال کیا تھا محبت کیا چیز ہے، دیکھ لو آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، محبت یہ ہے کہ تمہیں محبوب کے نام پر آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا جائے گا، مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا جائے گا، اور محبت کی انتہا یہ ہے کہ تمہیں محبوب کے نام پہ قربان کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضرت زلیخا کو کون نہیں جانتا ہے، یہ وہ عورت تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا سب کچھ فنا کر دیا تھا۔ حضرت امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ زلیخا کے پاس 70 اونٹوں کے برابر جواہر اور موتی تھے، 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی تھے، سارے کے سارے خزانے اور ساری کی ساری دولت، سارا کا سارا مال اس کے یوسفی کے اندر نثار کر دیا۔ جب بھی کوئی آ کر کے کہتا اے زلیخا میں نے یوسف کا چہرہ دیکھا ہے، وہ اسے بیش قیمت ہار دے دیا کرتی تھی، حتیٰ کہ فرط محبت کے اندر جزو یوسف سب بھول گئی۔ یوسف کے علاوہ اسے ہر چیز کے اندر جب بھی وہ کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتی تھی اس چیز کے اندر اسے جلوہ یوسف نظر آتا تھا، حتیٰ کہ اگر اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بھی اٹھا کر کے دیکھتی تھی تو اسے ستاروں کے اندر بھی جلوہ یوسف نظر آتا تھا۔ یہ تو ایک عورت کے عشق کی بات ہے، یہ تو ایک زلیخا کے عشق کی بات ہے۔ آؤ ذرا تاریخ کے اوراق کے اندر عشق صدیقی کو دیکھتے ہیں۔ کون؟ صدیق اکبر۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مکتوبات شریف کے اندر امام ربانی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، لو وزن ایمان ابی بکر مع ایمان امتی لرجحا، اگر ایک پلے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلے میں پوری امت کا ایمان رکھا جائے تو میرے ابو بکر کے ایمان کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ میں ابو بکر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے ابو بکر تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا ایمان کا درجہ کیسے دے دیا؟ اتنے بڑے درجے پر کیسے فائز ہو گئے؟ اتنا بڑا بہترین مرتبہ تمہیں ملا تو کیسے ملا؟ کسی نے جا کر کے پوچھا حضور تمہیں سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے؟ حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کی انگڑائی لی اور ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رخ والضحیٰ کو دیکھنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، رخ مصطفیٰ کو دیکھنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر رات تک مجلس کرنے کے بعد، مشورے کرنے کے بعد جب اپنے اپنے گھر کی طرف واپس پلٹنے لگتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس کی طرف چلے جاتے، صدیق اکبر اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے، تو صبح کا سویرا نمودار ہونے سے پہلے صدیق اکبر مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جایا کرتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بند پاتے اپنا رخسار مبارک وہیں پر رکھ کر کے آرام کر لیا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ ابھی محبوب کا در کھلے گا، مجھ پر اپنے محبوب کی نگاہ نبوت پڑ جائے گی، میری زندگی سنور جائے گی۔ حضرت نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس کا دروازہ کھولتے، دیکھتے کہ میرا یار صدیق یہاں پر میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، بغل گیر ہو کر کے ارشاد فرماتے، صدیق سویرے یہاں پر کیوں حاصل ہوئے ہو؟ صدیق اکبر عرض کرتے، یا رسول اللہ اگر سویرے صدیق کسی کا چہرہ دیکھے تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے، صدیق اگر سویرے کسی کا چہرہ دیکھے تو رخ والضحیٰ کو دیکھے۔ اسی وجہ سے میں آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ حضور آپ کی نگاہ کرم پڑ جائے، میری زندگی سنور جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ سیدنا صدیق اکبر ہے جنہوں نے جلوے زیبا کو دیکھنے کے لیے
اپنے محبوب کے رخ وضحا کو دیکھنے کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دیا۔ انہیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امام عشق و محبت بھی ہمیشہ دیدار کی تڑپ رکھتے تھے، دیدار کا شوق رکھتے تھے۔ عالم خواب کے اندر تو بارہا دیدار ہوا، لیکن عالم بیداری میں دیدار نہیں ہوا تھا۔ مدینے کی حاضری جب نصیب ہوئی تو عرض کرنے لگے، جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک کلام لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا تو آخر میں کہتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو در رسول کا کتا کہا، مصطفیٰ نے اپنے حجابات اٹھا دیے، عالم بیداری میں اپنا دیدار کرا دیا۔ اور کیا دیکھا، کیسا دیکھا؟ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا عشق اور امام عشق و محبت کا عشق ہے۔ اب ایک آخری بات آگے آپ کو میں بتاؤں اس کے حوالے سے، کہ آج ہماری زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، آج ہماری اپنی معاشرتی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، ہم نے دین کے لیے کیا کام کیا ہے، ہم نے محبت رسول کے اندر کیا کام کیا ہے، محبت رسول کے اندر ہم نے کتنی آزمائشوں میں صبر کیا ہے، محبت رسول کے اندر ہم نے کتنی مصیبتوں پر صبر کیا ہے، محبت رسول کے اندر ہم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آؤ صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ صدیق اکبر نے محبت رسول کے اندر ہر غم برداشت کیا ہے، ہر تکلیف برداشت کی ہے۔ جب 39 لوگ ایمان لا چکے، صدیق اکبر بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے عامت الناس میں اشاعت اسلام کی اجازت دی جائے، یعنی لوگوں کے درمیان جا کر کے مجھے تبلیغ دین کی اجازت دی جائے، تاکہ میں لوگوں کے درمیان جا کر کے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاؤں، آپ کے احکامات لوگوں تک پہنچاؤں، آپ کے پیغامات لوگوں تک پہنچاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو منع فرما دیا، پھر جب اصرار بڑھنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ جب حضرت صدیق اکبر کو اجازت مرحمت ہو گئی تو صدیق اکبر مسجد حرام کے اندر آئے اور کھڑے ہو کر کے لوگوں کو خطاب کرنا شروع کر دیا۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھے، سب سے پہلے خطیب اگر گزرے ہیں کوئی تو وہ سیدنا صدیق اکبر گزرے ہیں۔ مقام جلسہ کیا تھا، ان کا موضوع کیا تھا، اور صدر جلسہ کون تھا؟ آج ہماری یہ محفل سجی ہوئی ہے الحمدللہ، یہی محفل ایک وقت وہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے سجائی تھی۔ ان کا موضوع تھا فضائل محبوب یزدانی، اور ان کا مقام جلسہ تھا بیت ربانی، اور صدر جلسہ تھا محبوب سبحانی، اور یہ خطیب تھے خطیب لافانی، یہ سیدنا صدیق اکبر۔ جب انہوں نے توحید کی آواز بلند کی، توحید اور رسالت کی آواز جب بلند کی تو منکرین اسلام ٹوٹ پڑے، کفار اور مشرکین ٹوٹ پڑے، اور آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کرنے لگے، آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، حتیٰ کہ عتبہ بن ربیعہ نے اتنے پتھر برسائے کہ آپ بے ہوش ہو کر کے زمین کے اوپر تشریف لے آئے۔ یہاں ٹھہر کر کے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس تھوڑی سی روایت کے ذریعہ ایک قاعدہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے ذکر مصطفیٰ کیا، اور کفار کا طریقہ کیا تھا، وہ ذکر مصطفیٰ کو کبھی برداشت نہیں کرتے تھے، وہ میلاد مصطفیٰ ہو یا ذکر مصطفیٰ ہو اس کو کبھی برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن صدیق اکبر کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ کیا کرتے تھے، ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ کیا کرتے تھے۔ تو آج ٹٹول کر کے دیکھ لو، جو لوگ ہمیں ذکر مصطفیٰ سے روکتے ہیں ان کا سلسلہ نسب ابو جہل سے ملا ہوا ہے، اور ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ہمارا سلسلہ روحانی صدیق اکبر سے ملا ہوا ہے، ہمارا سلسلہ روحانی صدیق اکبر سے ملا ہوا ہے۔ ان کا تو معاملہ ہی میرے امام نے صاف فرما دیا، ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی، یعنی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں مصطفیٰ کی امت میں ہوں اور ذکر مصطفیٰ سے بھی روک رہا ہے، یہ کیسا امتی ہو سکتا ہے؟ خیر سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے، 2 پہر گزر گئے، جب تیسرا پہر گزرنے لگا، ابھی تک افاقہ نہیں ہوا تھا، ابھی تک ہوش میں نہیں آئے تھے، جب تیسرا پہر گزرنے لگا تو تھوڑا سا ہوش آیا،
افاقہ ہوا تو سب سے پہلے اپنی زبان مبارک سے یہی بات پوچھی، اے لوگوں میرے محبوب کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ گویا صدیق اکبر بزبان حال یہ پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ابھی بھی انہی کا ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تکلیفیں پہنچی ہیں، جن کی وجہ سے مصیبتیں پہنچی ہیں، جن کی وجہ سے زخم برداشت کرنے پڑے، قبیلے والے لوگ برہم ہو گئے، پھر اس کے بعد برہم ہو کر کے چلے گئے۔ جاتے جاتے صدیق اکبر نے انہیں بزبان حال یہ پیغام دے دیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ صدیق اکبر نے پیغام دے دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ جن کی وجہ سے تکلیفیں پہنچی، آج ہمارے یہاں بھی اس طریقے سے لوگوں کی ذہنیت، لوگوں کی مینٹلٹی بن چکی ہے کہ اگر کوئی ہمارا بیٹا کسی عالم دین کی صحبت میں آ گیا اور پھر اس کے بعد وہ ہمارا بیٹا عالم دین کی صحبت میں آنے کے بعد اگر کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو گیا، یہ مصیبتوں کا آنا جانا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ آزمائش ہو، امتحان ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آنے والی مصیبتیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارا بیٹا کسی عالم دین کی صحبت میں آنے کے بعد کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو گیا تو لوگ عالم دین کو طعنہ دینے لگتے، دیکھو تو صحیح، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہے، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مصیبت کے اندر گرفتار ہو گیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، صدیق اکبر کی زندگی پڑھ کر کے دیکھیں۔ انہیں بے ہوش کر دیا گیا، زخموں سے نڈھال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جب ہوش آیا تو سب سے پہلے یہی بات پوچھی، میرے مصطفیٰ کی طبیعت کیسی ہے، میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے۔ ان کے امی جان نے ارشاد فرمایا، بیٹا پہلے کچھ کھا پی لو، بعد میں حضور کی طبیعت پوچھ لینا، بعد میں محبوب کا حال پوچھ لینا۔ صدیق اکبر کی ایمان نے انگڑائی لی، ارشاد فرمایا، اماں جان جب تک میں اپنے محبوب کا چہرہ نہیں دیکھ لوں گا کھانا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، کھانا حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ام جمیل اور ام الخیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر موجود تھے۔ جب دیکھا کہ میرا یار گرتا پڑتا آ رہا ہے، دونوں جہان کا والی، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کر رہے کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے مجھے تکلیفیں پہنچی، آپ کی وجہ سے مجھے زخم برداشت کرنے پڑے، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے مجھے تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ نہیں، شکوہ اور شکایت نہیں کر رہے ہیں، مصیبت کے اوپر واویلا نہیں مچا رہے ہیں، بلکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ سلامت ہے تو آپ کی محبت میں آپ کا یار صدیق بھی سلامت ہے، اگر آپ سلامت ہے تو آپ کی محبت میں آپ کا یار صدیق بھی سلامت ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر انہوں نے کتنا بہترین انداز محبت اپنایا ہے، اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنے زخم برداشت کی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر اس کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرمائے، میری والدہ ایمان لے آئے۔ اب حضور نے دعا کر دی، حضور کی دعا کیسے قبول نہیں ہو سکتی؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے محبوب کی دعا کو اپنی دعا کی طرح نہ سمجھو، میں دعا کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میرے محبوب کی دعا کو اپنی دعا کی طرح نہ سمجھو۔ کیوں؟ میرے محبوب کی زبان مبارک سے الفاظ بعد میں نکلتے ہیں، قبولیت کا پروانہ پہلے آ جاتا ہے۔ اگر میرا محبوب دل میں بھی خیال کر لے تو میں قبلے تبدیل کر دیا کرتا ہوں، یہ میرے محبوب کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اگر دل میں خیال بھی پیدا ہو جائے تو میں کعبہ کو قبلہ بنا دیا کرتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو والدہ ایمان لے آئی۔ اب یہاں ٹھہر کر کے میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام عشق و محبت جو تمہارے اعلیٰ حضرت ہے، انہوں نے کتنوں کو مسلمان بنایا ہے۔ میں انہیں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ نہ پوچھو کہ میرے امام نے کتنوں کو مسلمان بنایا ہے، یہ پوچھو کہ میرے امام نے کتنوں کو بے دین ہونے سے بچا لیا ہے، کتنوں کو گستاخ اور بددین ہونے سے بچا لیا ہے، اور جاتے جاتے یہ پیغام دے دیا محبت رسول کا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو محبت ہونی چاہیے، ایسی محبت ہونی چاہیے، عشق ایسا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھو تو انداز محبت ملتے ہیں، انداز عشق ملتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی تھی۔
تفسیر مظہری کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے امانت کے طور پہ دو چیزیں انسان کو عطا فرمائی، نور العبادتی و نار العشق، یعنی عبادت کا نور اور عشق کی آگ۔ عبادت کا نور، اس کا کیا مطلب کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے، امید ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں روزے کا نور ضرور مل جائے گا۔ ہم اگر زکوٰۃ دیں گے ہمیں امید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں یہ زکوٰۃ کا نور مل جائے گا۔ ہم نماز پڑھیں گے ہمیں امید ہے کہ نماز کا نور مل جائے گا۔ یہ نور تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ نار العشق، ہم رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں تو کیسے کریں؟ رب نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے محبوب سے محبت کر لو۔ اگر تم نے مجھ سے میرے محبوب سے محبت کر لی، میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ سے ہی محبت کر لی ہے، تم نے مجھ سے ہی محبت کر لی ہے۔ اب صحابہ کرام نے اس کانسیپٹ پر کتنا عمل کیا اور اس امانت کی حفاظت کیسے کی۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کے صلح کے لیے باہر تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال نے اذان کہی اور حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کیا حضور آپ نماز پڑھا دیں گے، میں تکبیر پڑھ دوں؟ حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے آپ تکبیر پڑھیے میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نماز کے اندر کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی، ابھی نماز ختم بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے شریعت کا، کتنا بھی بڑا چودھری ہو، کتنا بھی بڑا انسان ہو، کتنے بھی بڑے منصب پر فائز ہو، لیکن اگر نماز کے اندر آیا ہے صف آگے کی لگ گئی ہے تو اسے جہاں جگہ ملے گی وہیں پر کھڑا ہونا پڑے گا، کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، اسے صف چیر کر کے آگے کی صف کے اندر آنے کی اجازت نہیں حالت نماز کے اندر۔ لیکن یہ امام الانبیاء ہے، جب صحابہ کرام نے محبوب کے قدموں کی آہٹ کو سنا فوراً صفوں کے درمیان سے جگہ بنانا شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان سے آگے کی صف کے اندر تشریف لے آئے اور روایت کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ تصفیق کرنے لگے صحابہ کرام، یعنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر اس طریقے سے مارنے لگے کہ آواز بلند ہو جائے تو آگے والے صحابہ کرام کو پتہ چل جائے کہ پیچھے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ جب تصفیق بڑھنے لگی صدیق اکبر نماز کے اندر اتنے منہمک تھے انہیں پتہ نہیں چلا، تو لوگوں کی تصفیق کی آواز زور سے اور زیادہ بڑھنے لگی۔ صدیق اکبر کو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا تو فوراً مصلی چھوڑ کر کے پیچھے آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پشت پر ہاتھ رکھا، ارشاد فرمایا انم کس مکانک، کہ اپنی جگہ پر ٹھہر کر کے نماز مکمل کر لو۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نماز مکمل نہیں کی، یعنی نماز وہیں پر کھڑے رہ کر کے نہیں پڑھائی بلکہ پیچھے کی طرف تشریف لے آئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے نماز مکمل فرمائی۔ حالت نماز کے اندر امام تبدیل ہو گیا، یہ امام الانبیاء کی خصوصیت ہے۔ اب جب نماز ختم ہو گئی، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کیسا عشق کیا تھا اور انہوں نے کیسی محبت کی تھی۔ جب نماز ختم ہو گئی تو آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر کیا بات ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم کھڑے ہو کر کے اپنی جگہ پر نماز پڑھاؤ، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ عرض کیا یا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی مجال کہاں کہ وہ امام الانبیاء کے آگے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا سکے، امام الانبیاء کے آگے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا سکے۔ تو یہ صحابہ کرام نے اس امانت کو اس طریقے سے سنبھال کر کے رکھا اور ہم تک یہ امانت پہنچائی۔ آج ہم اس امانت کو کس طریقے سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ہم اپنی زندگی کا خود جائزہ لے کر کے دے سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایک روایت سنا کر کے آگے گفتگو کروں، ایک روایت سناؤں، سخاوت کا انداز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت میں اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو کیا کیا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہترین صحابی رسول گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ کے اندر شامل ہوئے، دشمن کا تیر لگا، آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں باہر آ گیا، آنکھ میں لگا تیر تو آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں باہر آ گیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، کسی معالج کے پاس جاتے، لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، محبت ایسی تھی، سیدھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میں حضرت قتادہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم
کسی ڈاکٹر یا کسی معالج کے پاس کیوں نہیں گئے؟ حضور کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوئے؟ تو بزبان حال یہ جواب دیں گے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے بھی منع نہیں فرمایا کہ اے قتادہ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ مجھے تو رب نے کوئی اختیار نہیں دیا، مجھے تو رب نے کوئی کنٹرول نہیں دیا، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کیسے کہتے؟ جب کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی منگتا آ جائے اسے واپس نہیں پلٹانا۔ اوتیت مفاتیح خزائن الارض والسماوات، آسمان و زمین کی ساری کنجیاں ہم نے تمہارے ہاتھوں میں رکھ دی ہے، جسے چاہو اسے عطا کر دینا، جسے چاہو اسے عطا کر دینا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ دشمن کا تیر لگائے، میں آپ کی محبت میں شریک جنگ ہوا تھا، دشمن نے تیر مارا ہے، میری آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں باہر آ گیا ہے، اب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بس اسی وجہ سے اس آنکھ کے علاج کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، حضور علاج فرما دیجئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں، دو آپشن ان کے سامنے رکھے۔ اب یہ دو آپشن، یہ روایت صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ روایت متفق علیہ ہے، یعنی ایک ہی راوی سے مروی ہے۔ اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات پیش کی حضور میری آنکھ کا علاج فرما دیجیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا ان شئت صبرت لک ولک الجنہ، اے قتادہ اگر تم صبر کرتے ہو تو میں تمہیں جنت کا پروانہ عطا کرتا ہوں، اگر تم صبر کرتے ہو تو میں تمہیں جنت دے دیتا ہوں۔ اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا تھا دیکھو حضور نے جنت کا کہہ کر کے آنکھ واپس نہیں لوٹائی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس اعتراض کا جواب میرے حضور نے عطا فرما دیا، ان شئت رددتک، اگر تم چاہو تو میں تمہاری آنکھ بھی واپس لوٹا سکتا ہوں، میں تمہاری آنکھ بھی واپس لوٹا سکتا ہوں۔ اب یہ دو آپشن حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کے سامنے رکھے۔ اب صحابہ کرام دیکھیں، صحابہ کرام نے ہمیں مانگنے کے طریقے بھی عطا فرمائے کہ حضور کی بارگاہ سے مانگے تو کیسے مانگے۔ حضرت قتادہ نے جب دیکھا کہ حضور نے دو آپشن رکھے ہیں، عرض کیا حضور آنکھ میری نکل گئی تھی اور اسی کی طلب کے لیے میں آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا تھا، آقا آنکھ میرے مانگنے سے عطا کر دیجئے اور جنت آپ کے کرم سے عطا کر دیجئے، جنت آپ کے کرم سے عطا کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اللہ اکبر، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے ارشاد فرمایا قتادہ میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ جب حضرت قتادہ قریب آ گئے تو حضور نے آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لیا اور پھر جہاں تھا وہیں چشم خانے میں واپس لوٹا دیا۔ حضرت قتادہ محفل رسول سے نکلے، مجلس رسول سے باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا قتادہ بات کیا ہے؟ ایک آنکھ سے دوسری والی آنکھ زیادہ روشن نظر آتی ہیں، زیادہ چمکدار اور زیادہ نور والی نظر آتی ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت قتادہ کی ایمان نے گڑائی لی، ارشاد فرمایا لوگوں ایک آنکھ تو وہ ہے جسے هو الذی یصورکم کے تحت فرشتوں نے میری ماں کے پیٹ کے اندر لگائی تھی، لیکن دوسری والی آنکھ جو تمہیں نور والی نظر آتی ہے، جو تمہیں چمکدار اور بہترین نظر آتی ہے، یہ آنکھ کسی اور نے نہیں محبوب سبحانی نے لگائی ہے، محبوب رب العالمین نے لگائی ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب حضور سے محبت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طریقے سے نوازا، اس طریقے سے نوازا ہے۔ اگر آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے، ضرور رب تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ اختیار کے ذریعہ ہماری مصیبتیں ضرور دور فرما دیں گے۔ آج ہماری محبت یہ ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہم یہاں پر جمع ہوئے، آج ہماری یہ محبت یہ ہے کہ ہم نے یہ لائٹنگیں لگائی ہیں۔ آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لائٹنگیں لگانا، یہ میلاد منانا، یہ ذکر مصطفیٰ کی محفلیں منعقد کرنا، اس میں یہ صحابہ کرام نے کیا ایسے معاملات کیے تھے؟ پہلے تو میں ان سے صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے کیا یا نہیں کیا یہ سوال تمہارا درست ہے ہی نہیں ہے۔ محبت رسول کے اندر ہر وہ کام جائز ہے جو شریعت کی حد کے اندر آتا ہے۔ ایک روایت سمجھاؤں میں آپ کو مختصر الفاظ کے اندر، صلح حدیبیہ کے موقع پر تقریباً 1500 صحابہ کرام موجود تھے، اور ان 1500 صحابہ کرام کے اندر
خلفائے راشدین بھی موجود تھے، بدری صحابہ بھی موجود تھے، عشرہ مبشرہ بھی موجود تھے، احد والے صحابہ بھی موجود تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو حضور کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ کے ہاتھوں میں آ جاتا تھا۔ صحابہ جو پانی اپنے ہاتھوں میں آتا تھا اس پانی کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ عروہ ابن مسعود ثقفی ارشاد فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھنگار مبارک نکال کر کے زمین کے اوپر ڈالنا بھی چاہتے تھے، وہ کھنگار مبارک زمین پر نہیں کسی صحابی کے ہاتھ میں آ جاتا تھا، اور وہ صحابی اس کھنگار مبارک کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتا تھا اور اسے اپنے لیے خوش قسمتی سمجھا کرتا تھا۔ اور جس کسی صحابی کے ہاتھ میں حضور کا پانی نہیں آتا تھا، حضور کا کھنگار مبارک نہیں آتا تھا، وہ دوسرے صحابی رسول کا ہاتھ مس کر لیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ اب صحابہ سے کوئی پوچھے تو صحیح، یہ صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے یہ عمل کیا کیسے کیا ہے، کہاں لکھا ہے؟ حضور نے بھی منع نہیں فرمایا۔ تو ہم اگر لائٹنگیں سجا رہے ہیں، ہم اگر میلاد منا رہے ہیں، یہ حضور کی محبت ہے۔ ہمارا یہ میلاد منانا اور یہ لائٹنگیں سجانا، ہمارے گھروں کو سجانا، یہ صحابہ کرام نے بتا دیا اگر حضور کی محبت میں شریعت کی حد کے اندر رہ کر کے جو کام کرو گے، رب تبارک و تعالیٰ وہ سارا کام اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے گا، اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے گا۔ آج جو یہ اجتماع منعقد ہوا ہے، آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں، آج جو یہ اجتماع منعقد ہوا ہے، اسی طرح کا اجتماع حضور کے دور میں منعقد ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے اس طریقے سے مجلس لگائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوئے، دیکھا کہ صحابہ کرام مجلس لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور گفت و شنید کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ بات کیا ہے، تم یہاں پر کیوں جمع ہوئے؟ ما اجلسکم، تم نے یہ جلسہ کیوں منعقد کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومننا علینا بکا، یا رسول اللہ ہم یہاں پر اس وجہ سے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر سکیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر سکیں۔ کس بات پر؟ علی ما ہدانا لدیننا، اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائی، اور اس بات پر ومننا علینا بکا، اور اس بات پر ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر کے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے، ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ جب صحابہ کرام نے یہ جواب دیا تو حضور نے سامنے سے ارشاد فرمایا، ذرا بتاؤ تو صحیح، قسم اٹھا کر کے کہہ سکتے ہو تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، واللہ یا رسول اللہ ہم قسم اٹھا کر کے کہہ سکتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم آپ کا تذکرہ کر سکیں، ہم آپ کا میلاد پڑھ سکیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں نے تم سے یہ قسم لی ہے، یہ تمہارے اوپر تہمت لگانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے انعام آیا ہے، وہ انعام دینے کے لیے میں تم سے حلف اٹھا رہا ہوں، میں تم سے حلف لے رہا ہوں۔ وہ انعام کیا ہے؟ جب تم یہاں پر بیٹھے تھے جبریل میرے پاس تشریف لائے تھے اور ارشاد فرمایا، اے محبوب رب تبارک و تعالیٰ آپ کے صحابہ کے اوپر رشک فرما رہا ہے کہ صحابہ آپ کا میلاد منا رہے ہیں، صحابہ آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی بندہ مومن اس طریقے سے میلاد مناتا ہے، ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ عرش میں بیٹھے ہوئے فرشتوں کے درمیان اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے فخر محسوس کرتا ہے اور ان کے اوپر رشک کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے میلاد منانے والے، ذکر مصطفیٰ کرنے والوں کے لیے فضیلتیں رکھی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم ذکر مصطفیٰ کریں، محبت رسول کے اندر اپنی زندگی گزاریں۔ محبت رسول کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے ہم تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کریں، اور تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرو گے تو ہی محبت رسول کا نور ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر محبت رسول کے صرف کھوکھلے دعوے رہ گئے،
صرف کھوکھلے نعرے رہ گئے، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ لوگ یہ تو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم محبت رسول کے اندر اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ کسی مفکر نے کہا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا ہے، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ اس مفکر نے ارشاد فرمایا، جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے فجر کی نماز میں اپنی نیند قربان نہ کر سکتی ہو، وہ قوم کیا خاک اپنے نبی کے نام پر قربان ہو سکتی ہے، اپنی گردنیں کٹا سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے ہم صرف کھوکھلے دعوے لے کر کے نہ گھومیں، محبت رسول کا حق ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے دوران جو لفظ خطا واقع ہوئی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔